السلام علیکم، دس از فیصل اخنزادہ، چیئرمین سگما پراپرٹیز اینڈ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ ٹورزم اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود ریئل اسٹیٹ مارکیٹ۔ بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کو شاید پتہ بھی ہوں گی اور کچھ لوگوں کو شاید پہلی بار پتہ لگ رہی ہوں گی کہ ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں نہیں، آل اوور دا ورلڈ، جس کی وجہ سے بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے آپ کو ملتا ہے فارن ایکسچینج کے شکل میں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم پاکستان میں جتنے ریسٹورنٹس دیکھ رہے ہیں وہ جو بھی چل رہے ہیں وہ ان ہاؤس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل یہ ٹورزم ہوتا، باہر سے لوگ آتے تو یہی سارے لوگ جو ہے ملینئرز ہوتے، مطلب اس کے ڈبل ٹرپل کماتے یہ، کیونکہ آپ کب تک جو ہے سسٹینیبل، کیونکہ جو پاکستان میں کما رہا ہے وہ یہیں پہ خرچ کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے، لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے بیک بون کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے زر مبادلہ آتا ہے اور پاکستان ترقی کرتا ہے، وہ نہیں ہو رہی۔ بہت زیادہ باتیں تو شاید آپ کو پتہ بھی ہوں گی، اور کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو میرے علم میں آئی ہیں یا میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ ٹورزم ایک ایسی فیلڈ ہے جو لیجر کے اس میں آتی ہے، مطلب یہ لوگ جو بھی کماتے ہیں وہ چاہے سال میں ایک بار یا 6 مہینے بعد کوئی اپنا ایک ٹور لگاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنے لیے ریلیکسیشن بھی ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پہ اپنے لیے ایک اچھا اس کو یادگار ایک وہ بریک بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو ایک انٹرنیشنل ٹورزم کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو گیپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ان ہاؤس بزنس تو بہت ہو رہا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان ہاؤس بزنس میں ہماری سرکولیشن چلتی ہے ویلتھ کی، اور مطلب جو مالدار ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوتی ہے، مطلب مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں، اور جو پور لوگ ہیں۔ لیکن جو رچ کلاس ہے وہ مطلب پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان کو کیسے فائدہ نہیں ہو رہا کہ فار ایگزامپل باہر سے جب گورا آتا ہے، کوئی بھی ہم گورا بولیں گے، مطلب جو بھی ٹورسٹ آتا ہے، دے کم ود ڈالرز، مطلب وہ جب ڈالرز میں چینج کرتے ہیں، وہ آپ دیکھیں، مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے، اس نے ٹکٹ بک کرائی، پھر اس نے ٹیکسی بک کرائی، پھر ٹیکسی سے وہ گیا ہوٹل میں، ہوٹل کو فائدہ ہوا، ہوٹل سے وہ گیا شوفر جو ہے وہ لیا، اور وہ کسی بھی شمالی علاقہ جات میں جاتا ہے، وہاں پہ ہوٹل اس نے کروایا، وہاں پہ کھانے والے کو سب چیزوں کو ڈالرز میں وہ جو ہے وہ ایک پیمنٹس مل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو اوور آل بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور لوکل انڈسٹری کو بھی تھرائیو ہوتی ہے اور وہ اس کے ڈبل کماتی ہے۔ ٹورزم اور اس کے بیچ میں ریلیشن شپ کیا ہے یہ ریئل اسٹیٹ کے؟ دیکھیں، جب آپ کا انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا تو ٹورزم کیسے بڑھے گی؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ چلے جاتے ہیں کالام میں، آپ مجھے گنے چنے کوئی ہوٹل بتا دیں کہ وہاں پہ بندہ ایک اپر مڈل کلاس کا کوئی بندہ رہ سکتا ہو۔ مطلب آپ مجبوری کے تحت جو ہے، مطلب آپ ایسی جگہوں میں رہتے ہیں کہ جس میں آپ کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی تو آپ رہتے ہیں، تو آپ دوسری بار قسم کھاتے ہیں کہ اگلی بار میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک آپ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا موقع ضائع کرواتے ہیں کسی بھی بندے کا، اگر وہ انٹرنیشنلی آپ کے ساتھ گیا ہے۔ چلے ان ہاؤس بندہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ کی چھاپ اس طرح پڑے کہ اس جگہ پہ وہ فیسلٹیز نہ ملیں تو وہ پھر کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کریں گے۔ میں ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے کوئی اسکردو سے آیا ہوں، اور اسکردو کی سب سے بڑی جگہ کیا ہے کہ وہاں پہ ٹورزم بڑا ڈیولپ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اتنے ہوٹلز اچھے نہیں ہیں جس کلاس کے ہونے چاہیے، جو ہیں دے آر منٹنگ ہیل آف منی فرام پیپل۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہوٹل دیکھ لیں، مطلب پوری اسکردو میں آپ کو 2 ہی ایک ہوٹلز ملیں گے جو بہت زیادہ یاد کی جاتے ہیں، ایک شنگریلا ملے گا اور ایک شگر میں آپ کو سیرینا ملے گا۔ سیرینا بڑا ایلیٹ میں آتا ہے اور شنگریلا بھی بڑا ایلیٹ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ مڈل کلاس کی بات کریں تو مڈل کلاس کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہوٹل 1 کے، اور وہ اس طرح کی جگہ ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ رہنا پسند کروں گا اپنے فیملیز کے ساتھ۔ جب ڈفرینٹ لوگ ہوٹلز کھولیں گے تو ایک کمپٹیشن لیول ہوگا، اور کمپٹیشن لیول کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس میں ٹورزم میں بہتری آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہوٹلز کی ضرورت ہے، آپ اس کی وجہ مجھ سے پوچھیں۔ پاکستان میں پہلے اسکردو فلائٹس نہیں جاتی تھیں، مطلب کہیں ہفتے میں 1 فلائٹ یا 2 فلائٹ ہی جاتی تھیں، اب ڈیلی فلائٹ جا رہی ہیں۔ ڈیلی فلائٹ جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ
ہر بندہ جو یہاں سے جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یار میں فلائٹ کے پکڑ کے آرام سے جا سکتا ہوں, مجھے 18 گھنٹے کی روڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اب, تو میں آرام سے وہاں پہ اتروں گا, میرے 2 دن بھی سیو ہو جائیں گے اور میں آرام سے گھوم کے واپس بھی آ جاؤں گا. دیکھیں آپ کو ہر چیز کی ضرورت ہے, آپ کو پورے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے اس کی فلائٹس کی, آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ زبردست قسم کی جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کی, کہ وہاں پہ آپ جو ہے مطلب اچھے سے ولاز بنائیں اور ان کو رینٹ پہ دیں, اور سروس اپارٹمنٹس بنائیں, آپ ہوٹلز بنائیں. جب آپ یہ بنائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ یہ چیز ہے, تو وہ زبردست طریقے سے آپ کی ٹورزم بھی بڑھے گی. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ ٹورزم کے ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ سے بہت بہتر آتی ہے. آپ وہ مری کی لے لیں, مطلب بہت قریب میں جاتا ہوں کہ مری کی آپ ROI لے لیں, کہ وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں ان کی آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھ لیں اور نارمل کسی شہر کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھ لیں تو آسمان زمین کا فرق ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹورزم کے لیے ہر بندہ جاتا ہے. شہر میں تو صرف وہ بندہ آئے گا جو کاروبار کرنے کے لیے آئے گا اور واپس چلا جائے گا, لیکن ٹورزم کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ 5-5 6-6 دن رہتے ہیں اور وہ بڑا اچھا خرچ کر کے جاتے ہیں, تو اس کے ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کیا مطابقت ہے, وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرف رجحان ہونا چاہیے کہ دے شوڈ انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. اور اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ خود پہلے وزٹ کریں اس کو, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ہماری چیلنجز ہیں. ابھی ورجن مارکیٹ ہے, بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں, لیکن لوگ منٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس فائدے کو کہ لوگوں کو جو ہے مطلب غلط زمینیں بھی دیں اور غلط طریقے سے گائیڈ بھی کریں. تو آپ نے ایک اچھی سے ایسے بندے کے ساتھ کام کرنا ہے جو اس جگہ کو پہچانتا ہو, اس کے کاغذات کو پہچانتا ہو, کیونکہ پاکستان کی جو شمالی علاقہ جات کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں یہ شاملات اور یہ چیزیں بہت ہیں. تو آپ نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ جو ہے مطلب اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کوئی اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. گورنمنٹ کے لحاظ سے جو دیکھیں, یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے دے آر ویری سیریس اباؤٹ ٹورزم, اور عمران خان صاحب نے خود بھی بہت زیادہ ٹورزم کو پروموٹ کیا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم باتیں کم کریں اور کام زیادہ کریں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ پہ اس طرح کی چیزیں کریں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ آئیں اور پیسہ لگائیں اور اچھی سی وہ ہوٹلز بنائیں, ریزورٹس بنائیں. اب فار ایگزامپل میں لے لیتا ہوں کہ آپ جو ہے سلائڈنگ جو وہ ہوتی ہے وائلڈ پارکس ہوتی ہیں, جو واٹر پارکس ہوتی ہیں, پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو خانپور ڈیم میں وہ واٹر پارک چاہیے, آپ کو کسانہ ڈیم پہ چاہیے, آپ کو بڑے ایسی جگہوں میں کراچی میں چاہیے, آپ کو گوادر میں چاہیے. اس جگہ پہ ریزورٹ بنانے چاہیے, اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے علاوہ جو ہے نہیں بن سکتا. تو اس طرح جب ہم انویسٹرز کو باہر سے انکریج کریں گے کہ ان کو تحفظ ملے تاکہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, اور اس کو ایگزٹ پلان بھی ملے کہ وہ جو منی جو پیسہ یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں اس کا ایگزٹ پلان کیسے ہوگا. فار ایگزامپل وہ کیسے واپس لے کے جائیں گے جو یہاں پہ انہوں نے کمایا ہے. اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی سی اسپیکٹیکل ہے, لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ پیسہ واپس کیسے لے کے جانا ہے. جو چینلز ہیں وہ مطلب بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے جو لوگ بہت بائی دا بک چلتے ہیں, اور چلنا بھی چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہو, پاکستان کو اس کا فائدہ ہو, وہ اس چیز کے لیے کوئی کلیئر کٹ پالیسی ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا گیپ ہے, اور سارے لوگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو ایک لیول آف میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹورزم میں بہت زیادہ گیپ ہے, اور لوگوں کو اس میں جمپ ان کرنا چاہیے تاکہ وہ باہر سے بہت بڑا زر مبادلہ جو ہم سے ہر سال ضائع جاتا ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے. اس کے ایک بہت ایزی جو میرے پاس ایک وے آؤٹ ہے, میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اس طرح اللہ کرے کہ اس طرح ہو بھی, کہ دیکھیں ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے کے سفر پہ نا کتنے عرب ممالک ہیں جو بہت رچ ہیں, مطلب کیش رچ ہیں. وہ پہلے لیبنان, سیریا, عراق, کبھی ہنٹنگ, کبھی ٹورزم کے چکر میں اپنے فیملیز کے ساتھ ہفتہ 10 دن بلکہ گرمیوں کی چھٹیوں میں رہتے تھے. وہی 2-2.5 گھنٹے پاکستان بھی لگتے ہیں. یہ بھی ایک اسلامک کنٹری ہے. اگر ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کے ساتھ بات کریں تو ہم ان کی بڑی اچھی فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں یہاں پہ, کہ وہ یہاں پہ انویسٹ بھی کریں اور یہاں پہ رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزاریں. اس کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر بات ہو تو زیادہ ایزی ہو, کیونکہ اگر پرائیویٹ انٹیٹی ان سے بات کرے گی
تو ان کا تو ایک سیکیورٹی کا ایشوز ہوتے ہیں. پھر اگر وہ انویسٹ کریں تو ان کے لیے شاید یہ مسائل ہوں کہ پتہ نہیں میرا پیسہ سیف ہے کہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اس کے اندر میرے خیال میں ایک دلچسپی لینی چاہیے تاکہ قطر, UAE, سعودی کی جو ٹورزم ہے وہ ہمارے طرف یہاں پہ آئے بجائے کہ وہ کسی اور کنٹریز میں جائے. اگر اس کا کوئی 20% بھی ہماری طرف شفٹ ہو گیا تو ہمارے لیے بڑی ون ون سچویشن بن جائے گی. یہ جو میں آپ کے گیپ کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جب پہلے مری لوگ جاتے تھے بہت زیادہ, اب آپ دیکھیں ناران میں بھی ایکولی اتنا ہی رش ہوتا ہے جتنا مری, بلکہ اب ناران سے زیادہ بٹا کنڈی کی طرف زیادہ رش شروع ہو گیا ہے. کیوں کہ لوگ زیادہ ٹورزم کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو فیسلٹیز نہیں ہیں, تو وہ ایک ہی جگہ پہ فلاک کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے, ٹریفک بھی جیمز ہوتے ہیں اور وہ مزہ بھی نہیں آتا لوگوں کو جو آنا چاہیے. تو اگر پاکستان کو ایز اے ہول ہم ٹورزم کے اسٹرکچر پہ لے آئیں گے تو بڑا اچھا ہوگا کہ لوگ مطلب دوسری جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ اتنا رش بھی نہیں پڑے گا اور اس کو سسٹمیٹک وے سے کر بھی لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اکانومی بھی بوسٹ ہوگی, باہر کے لوگ بھی آئیں گے اور ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری جو ہے اس لوکل جگہ میں وہ بھی اس سے بوسٹ ہوگی, ان کو بھی انویسٹمنٹ اور سروسز انڈسٹری اس سے مطلب کافی فائدہ اس کو ملے گا. سگما کے پلیٹ فارم سے ہم بہت مختلف قسم کے ٹاپک جو ہیں وہ ان کو اپنے ڈسکشن میں لاتے ہیں تاکہ اس سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو فائدہ ہو اور وہ اس سے کچھ سیکھیں تاکہ نئی نئی جاب اپارچونیٹیز بھی پیدا ہوں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بھی فلرش کرے اور ہماری جو سروسز انڈسٹری ہے جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بھی بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہے وہ بھی فلرش کرے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.